اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہوا کرے گی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو واچ کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت آسان الفاظ میں تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچا سکے اور اس قرآن کی دعوت کو عام کر سکے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی للناس، اس کی دعوت کو ہم عام کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ، اس کا نام الفاتح اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتح اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دبیچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اس کے زمانہ نزول اس کا کیا ہے؟ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ علق، سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خدا بند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اس چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سر چشمہ خدا بند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اب اس کے حاشیے اور اس کی تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ آسان الفاظ میں۔ رحمان، اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ
جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل خال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ رحیم ہے۔ رحیم جیسا کہ ہم دبیچہ میں بیان کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جسے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم اس پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارا مقصد ہو اور ہمارے اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں خاصیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اور یہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ یہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلے ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی کمال، کوئی خوبی اس کا سرچشمہ ہے، کوئی حسن، کوئی کمال، کوئی خوبی ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان کا، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی معلوم کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار اور نیاز مند خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اس کی تشریح کی۔ اور جو تمام کائنات کا رب ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی اور پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، فرمانروا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اور الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں سے اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے، ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور اس کے نزدیک جو مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد بھی پھر رحیم کا اضافہ کرنا بھی یہی نکتہ کشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے
ایسے بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں صحیح کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ رنگ